بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ بہشتی حوروں کی خصوصیات اور حوث رانی سے درگزر۔ جو شخص بہشت شناس اور بہشت کا خواہش خواہاں ہوگا وہ ہر شہوت رانی سے منہ موڑ لے گا۔ فلاں جوان جو اپنی نظریں دوڑاتا ہے اور دل لگی کرتا ہے اس لیے ہے کہ اسے اس جہاں کی خبر نہیں، اگر اسے بہشتی عورتوں حوروں کے حسن و جمال کی خصوصیات کا علم ہو جائے تو وہ یہ حرکتیں کبھی نہ کرے۔ خداوند کریم کی اس لطیف و ظریف اور دلربا مخلوق کی معرفت حاصل کر لے تو اس کا دیوانہ ہو جائے۔ قرآن کریم اور احادیث و روایات میں حوران جنت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 23۔ انہیں ان سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا تھا اور نہ کسی جن نے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 57۔ پردہ نشین حوریں خیموں میں ہوں گی۔ بعض حوریں ایسی ہیں جن کی خدمت پر 12,000 حوریں معمور ہیں، اس قدر نورانی اور حسین و جمیل ہیں کہ اگر کوئی ایک اس عالم مادہ پر اتر آئے تو سب بے ہوش ہو جائیں۔ ان کا جلوہ دیکھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ حسن و جمال اس دنیا میں ہرگز جلوہ افروز نہیں ہو سکتا۔ بندے خدا تم ملکہ حسن کے متلاشی ہو، تمہیں ان حسین عورتوں کی خبر نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، بے مثال تھا۔ یہ بھی اس مادی دنیا میں صرف اتنا جلوہ گر ہوا جتنا لوگ برداشت کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مصری خواتین کی نشست میں تشریف لائے تو یہ آپ کو دیکھنے میں اس قدر مئو ہو گئیں کہ اپنے ہاتھ میں چھری کی پرواہ بھی نہ کی اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں کوئی احساس تک نہ ہو سکا، اس لیے کہ جمال یوسف کے آگے انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ پس جب ان عورتوں نے اس یوسف کو دیکھا تو اس کو بہت بڑا سمجھا۔ سورہ یوسف۔ جب حالات نے پلٹا کھایا اور عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور جناب یوسف علیہ السلام کو سلطنت ملی تو آپ نے زلیخا سے سوال کیا، تو نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، ایسا آپ کے حسن و جمال کے سبب ہوا۔ جناب یوسف نے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی جمال دیکھ لیتی تو کیا کرتی؟ آپ خیال کرتے ہیں کہ دنیاوی حسن و جمال ہی سب کچھ ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ معمولی سی جھلک بھی نہیں ہے اور عارضی ہے، ہزار مصیبتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اصل حسن و جمال تو عالم اعلیٰ ہی پر ہے، جسے خدائے بزرگ و برتر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اصل حسن تو جنت میں۔ اگر انسان کو بہشت کی حوروں کا علم ہو جائے اور ان سے رفاقت کا شوق اور ملنے کی آرزو ہو جائے تو ان دنیاوی عورتوں کے چکر میں ہرگز نہ پھنسے۔ یہ اس لیے کہ ان کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے گڑیا گڈے سے کیوں کھیلتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے بہتر انہیں دوسری چیز کا علم نہیں ہوتا۔ بات اصل میں یہ کہ خدا اور اس کے رسول کے وعدوں کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں سب کچھ نہیں ہے۔ اصل جمال تو موت کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ آپ کو جمال حور کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مروی ہے کہ بہشتی حوروں میں سے ایک اعلیٰ قسم جو حسن و جمال کا سراپا پیکر ہے، اس کے دائیں شانے پر محمد رسول اللہ اور بائیں پر علی ولی اللہ، ماتھے پر الحسن اور حسین اور لبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ ادھر ادھر کی عورتوں پر بری نگاہیں ڈالنے والے تو کہاں اور حور کہاں؟ اے دیدے مٹکانے والے تو کہاں اور حور کہاں؟ مذاق نہیں ہے۔ وہ قلب جو شیطان کا زہر آلود تیر کھا چکا ہے، حور کے وصال سے محروم ہے۔ جسے بہشت کا شوق ہو وہ شہوت حتیٰ کہ اپنی حلال عورت کے پاس بھی جاتے ہوئے تامل کرتا ہے۔ سہاگ رات کس قدر سہانی رات ہوتی ہے، کوئی دنیاوی خوشی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو بہشت بری کے ایک کنوارے نوجوان کی شب عروسی کی داستان بیان کر دوں، جس نے سہاگ رات کو میدان جنگ پر قربان کر دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حنظلہ ابن ابی عامر راہب، جس نے حال ہی میں اسلام کے آغوش میں پناہ لی تھی، مدینے کے ایک بزرگ عثمان کی بیٹی سے منسوب ہوا۔ شادی کی رات ہی کو اتفاق سے جنگ احد چھڑ گئی۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند احباب کے ہمراہ مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر محاذ جنگ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حنظلہ کو خبر ہوئی تو اس سے نہ رہ گیا اور یہ نوجوان سہاگ رات منائے بغیر آپ کی نصرت کے لیے روانہ ہو گیا۔ حنظلہ کی زوجہ نے دامن تھام لی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں رسول خدا محاذ پر ہیں، میں بھی آپ پر جان نشاور کرنے جا رہا ہوں۔ دلہن بولی ذرا صبر کریں، میں 2 گواہ لے آؤں جو اس بات کے شاہد رہیں کہ آپ مجھ سے ہم بستر ہوئے ہیں، تاکہ ولادت ہو تو لوگ جان لیں کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ وہ 2 گواہ تلاش کر لائی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حنظلہ میدان جنگ کو روانہ ہو گیا۔ حنظلہ کی زوجہ سے گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ کل رات جب میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ حنظلہ آسمان کی جانب مہوے پرواز ہیں۔ مجھے علم ہو گیا کہ میرا شوہر قتل کر دیا جائے گا، اس خاطر آپ لوگوں کی گواہی لی گئی ہے تاکہ اگر کوئی اولاد پیدا ہو تو کسی کو اعتراض کا موقع ہاتھ نہ آئے۔ تعجب ہے اس نوجوان نے غسل جنابت کی بھی پرواہ نہ کی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی الہی کشش تھی۔ غسل کیے بغیر میدان جنگ پر روانہ ہو گیا۔ وہاں رسول خدا کی خدمت میں سلام عرض کیا، جنگ کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ اتفاق سے میدان جنگ میں ابو سفیان اترا ہوا تھا۔ حنظلہ نے اس پر حملہ کر دیا، زبردست وار کیا اور ابو سفیان اونٹ سے نیچے آ گرا۔ قریش والوں نے حنظلہ کو گھیر لیا اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ نے حنظلہ پر سایہ کیا اور انہیں غسل دیا، چونکہ وہ غسل جنابت نہ کر سکا تھا، لہٰذا اس کو ملائکہ نے غسل دیا اور آپ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ اگر شوق اور بہشت کی امید نہ ہو تو کون ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹے؟ انسان شہوت اور جنسی لذتوں پر کیسے صبر کر سکتا ہے؟ یہ شوق ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے ایسے ضعیف العمر حضرات کو دیکھا ہوگا جو 80-90 برس کی عمر میں بھی گرمی کے ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت پر مکمل یقین ہے اور ابدی حیات کی پرمسرت زندگی کا اندازہ ہے اور وہ پر امید ہے۔ چنانچہ اہل دنیا کتنے شوق سے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ہزار زحمتوں کے باوجود دنیا داری میں مگن رہتے ہیں۔ شیخ محمود عراقی نے فارسی زبان میں وہ تحریر کردہ اپنی کتاب دارالسلام کے آخری حصے میں باب مکاشفات کے ضمن میں خود اپنا ایک مکاشفہ تحریر کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب میں کربلا معلیٰ کی زیارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ مدرسے کی چھت پر بیٹھا تھا کہ یکایک مجھ پر عالم ملکوت کے ابواب کھل گئے اور میں نے بہشت کی نعمتوں کا بذات خود مشاہدہ کیا۔ بہشت کے باغات کی سیر کی اور نعمتوں میں اس قدر مہو ہو گیا کہ جب مجھ سے واپس جانے کو کہا گیا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خدا کے لیے مجھے دنیا میں مت لے جاؤ، یہاں سے نہ نکالو، ایسی خوشیاں مجھے کہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے تنگ تھا اور اب یہاں نہایت پرسکون ہوں۔ شیخ محمود عراقی فرماتے ہیں کہ ہوش میں آنے کے بعد تک بہشت کے فراغ میں زار و قطار روتا رہا۔ ایک اور شخص پر ایسی ہی حالت طاری ہوئی، جب اصل حالت پر آیا تو 2 ماہ تک بہشت کے فراغ میں مسلسل روتا رہا اور آخر کار اس کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں بہشت کا شوق ہی ایسا ہے۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ حمام میں صاحبان تقویٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی تو جو اللہ نے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عقاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے بہشتی مقامات کا مشاہدہ کیا۔ امام سے پوچھا گیا کہ اصحاب حسین نے خود کو اتنے بڑے لشکر میں کیوں کر جھونک دیا اور تیروں نیزوں اور تلواروں کے سامنے اس قدر مزاحمت کی؟ فرمایا شب عاشور جب میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ہر طرح سے آزما لیا اور انہیں ثابت قدم پایا اور دیکھا کہ وہ کسی طور پر آپ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اور غیب کے پردے چاک ہوتے چلے گئے۔ اپنے اصحاب سے کہا ہمیشہ رہنے والے مقام کو مشاہدہ کر لو۔ پس ہر ایک نے بہشت میں اپنے اپنے مقامات کا دیدار کیا۔ خود امام فرما رہے تھے اے زہیر یہ تمہاری منزل ہے، اے بریر یہ تمہارا محل ہے۔ عجیب شوق پیدا ہوا ہوگا۔ بہشت تک پہنچنے کا سید القرا
فقی اور عالم جناب بریر ہمدانی شب عاشور بڑے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے اور مذاق کے انداز میں تھے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آج کی رات مذاق کی رات نہیں، تو آپ نے فرمایا میری قوم جانتی کہ میں نے آج تک کسی سے شوخی نہیں کی اور نہ میں اس طرح کا ہوں، لیکن آج کی رات نشاط و سرور اور مذاق کی رات ہے، کیونکہ اب ہمارے اور ہمارے رب کے مابین حائل حجاب ختم ہونے والا ہے۔ جلد سورج نکلے گا، جنگ چھڑے اور ہم اپنی جانیں حسین ابن علی علیہ السلام پر قربان کر دیں اور حور العین سے ملیں۔ اصحاب حسین آپ کو انتہائی عزیز رکھتے تھے اور امام بھی اپنے دوستوں کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ وہ ساتیں بھی امام کو دیکھنی پڑی جب آپ بے یار و مددگار رہ گئے، اپنے دائیں بائیں دیکھتے کسی کو نہ پاتے۔ معلوم نہیں امام اپنے اصحاب کی ارواح کو مخاطب کر کے کیا چاہتے تھے، شاید اس طرح سکون حاصل ہو جائے۔ ایک ایک کو آواز دی امام نے، 2-3 جاگوداز جملے امام نے کہے، ایک کا ذکر کرتا چلوں۔ اے باوفا ساتھیوں، میٹھی سہانی نیند سے اٹھو اور حرم رسول کی فریاد کو پہنچو۔ قسم ہے وقت عصر کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ایمان کی حقیقت اور اس کے درجے کمال کے بارے میں مولا محی الدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا خلاصہ بیان کیا گیا، جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کی عمارت کا پہلا ستون صبر ہے، اور اگر انسان نفسانی خواہشات کے چکروں میں الجھا رہے گا تو اسے ایمان کے مراتب کی مہلت کیسے نصیب ہوگی؟ ایمان اور شہوت رانی دنیا پرستی دو متضاد چیزیں ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا نفس کی کڑی نگرانی اور خواہشات کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کے آگے سر تسلیم خم نہ ہونے پائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے سر جھکاؤ۔ دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، یعنی دل تزلزل کا شکار نہ ہو اور زبان پر کوئی شکایت نہ آنے پائے۔ کیا یہ فقط دعا سے حاصل ہو سکتا ہے؟ انسان تو چاہتا ہے کہ مصائب کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرے، لیکن گناہ کے مقابلے میں اس کا زور نہیں چلتا۔ خود مولا علی علیہ السلام نے صبر کے حصول کے لیے 4 نسخے بتا دیے۔ اگر انسان ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ صابر ہو سکتا ہے۔ ابدی حیات کا نظریہ شوق پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو بہشت کا شوق ہو گیا تو آپ صبر سے کام لینے لگیں گے، اور جب آپ صبر کر لیں گے تو مومن ہو جائیں گے۔ اگر شوق نہ ہوگا تو صبر کس طرح پیدا ہوگا؟ تمہیں حیات بعد از موت کا یقین اور جنت جانے کا شوق نہ پیدا ہوا تو اس صورت میں نفسانی خواہشات سے پرہیز مشکل ہو جائے گا۔ جب تک خوب سے خوب تر کی تلاش نہ ہو، اس وقت تک چھوٹی موٹی چیزوں سے اجتناب نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح جب تک خوب سے خوب تر کا شوق پیدا نہ ہو تو ان پست خواہشات نفسانی کو پیروں تلے کیسے روندا جا سکتا ہے؟ ویسے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اس زندگی کے بعد حیات جاویدانی کا وجود ہے، جبکہ دنیا کی زندگی ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ زمان و مکان کے لحاظ سے بھی آخرکار اختتامی اس کا مقدر ہے، جبکہ اس عالم ابدی کو ہمیشہ برقرار رہنا ہے۔ برزخ، قیامت اور بہشت و جہنم کو موت نہیں، وہاں کی زندگانی مستقل ہے، اور یہ کہ اس میں کسی قسم کے حوادث رونما نہ ہوں گے۔ تغیر و تبدل تو اس دنیا میں واقع ہوتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ دنیا فنا ہو کر رہے گی۔ انسان جس قدر اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرے، آخر میں اس کے اعصاب جواب دے ہی جاتے ہیں۔ معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، آنکھیں کمزور یا بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اعضائے جسمانی کے کام کرنے کی ایک حد ہے اور ضعیفی اور ناتوانی اس کا مقدر ہے، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 67۔ ایک اخبار میں مقالہ شائع ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ سائنسدان ایسی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے بڑھاپے پر قابو پایا جا سکتے۔ کیا وہ ہر جہت سے بدن کی دگرگوں پر کنٹرول حاصل کر سکیں گے؟ کیا موت کو ٹالنے پر قادر ہو جائیں گے؟ مادے کا کام ہی تغیر و تبدل ہے۔ دوام و استقرار اس عالم بالا سے ہی مخصوص ہے، نہ ختم ہونے والی طاقت آخرت میں ہی حاصل ہو سکے گی۔ یعنی موت کے بعد آنے والی حیات میں دائمی امن و امان ہے جس میں کوئی غم شامل نہ ہوگا۔ موت کے بعد ہی محمد و آل محمد کی قربت نصیب ہو سکے گی۔
اگر آپ ایسی سلطنت کے خواہش مند ہیں جسے کبھی زوال نہ ہو اور نہ کوئی نقص ہو، تو یہ حیات بعد از موت کے وقت ہی آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے اس کے شوق کو اجاگر کیا ہے، تاکہ انسان اس شوق کے ذریعے اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت پر نہایت خندہ پیشانی سے صبر کرے۔ بعض دفعہ انسان کوشش کرنے کے باوجود بعض کام انجام نہیں دے پاتا، کہتا ہے اس میں میرا دل نہیں لگتا۔ اصل میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ، خیرات و زکوٰۃ میں سستی سے کام لیتا ہے، ایسا شخص گناہ کے ارتکاب سے بھی نہیں ڈرتا اور اپنی جائز و ناجائز خواہشات کی تشکیل بڑی دلیری سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں آخرت کے عیش و آرام کا تصور نہیں ہوتا اور ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی نیک نفس لڑکی کا واقعہ۔ مخدرات عالم اسلام میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر ایک اختر آمنہ بیگم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ صاحب کمال اور اپنے زمانے کی پائی کی عالمہ مجتہدہ تھیں۔ ایک روز کی بات ہے کہ آپ زینہ چڑھتے ہوئے زمین پر آ گریں، آپ کا سر پھٹ گیا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اس حالت میں بھی ہوش و حواس میں رہیں اور رونے کے بجائے مسکرانے لگیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اتنی شدید چوٹ کے باوجود آپ مسکرا رہی ہیں۔ جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، میرے ثواب میں اضافہ ہوگا اور میں ثواب کے شوق سے پرسکون ہوں۔ واقعی اس عظیم خاتون نے سچ کہا۔ ثواب کا شوقی ایسا ہوتا ہے جو ہر مشکل اور زحمت کو آسان کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان پر پڑنے والی ہر مشکل و مصیبت کا اللہ تعالیٰ اجر ضرور دیتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے، پتھر سے رگڑ لگ جائے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ خدا کی اس بستی پر ہم اور تم سب اس کے مہمان ہیں۔ وہ ہر قسم کی بے آرامی کی تلافی فرما دیتا ہے، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے۔ تا حیات ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عزیز اقارب مر جائے تو اس کے غم میں مبتلا آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہر چیز کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اگر غم کے معنی لوگ سمجھ جائیں اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو انہیں فوری آرام آ جائے گا۔ اگر آپ محسوس کر لیں کہ ہر مصیبت اور مشکل میں کوئی مصلحت اور فائدہ پنہاں ہے تو آپ کو آرام آ جائے، اس ادراک کو بھی ثواب کا شوق کہا جاتا ہے۔ زہ نصیب جن کے ساقی مولا علی ہوں۔ اے خدا، کیا میں حوض کوثر تک پہنچ سکوں گا؟ وہ حوض جو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ معطر تر، مکھن سے زیادہ ملائم تر اور برف سے زیادہ سفید تر، اور اس پانی کے اطراف دیگر جام عین بہشتی ہوئی اپنی تمام تر لذتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہر وہ شخص جو اہل بیت اطہار کی محبت اور ولایت سے سرشار ہوگا، اس دار فانی سے کوچ کرے تو آخرت میں ساقی کوثر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نوش کرائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام عالم ہستی کے بادشاہ، جن کے ہاتھوں میں خلائق کے عالم کا حساب کتاب ہے، بِإِذْنِ اللہ قسیم الجنہ والنار، بہشت اور جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اگر اس حوض سے مجھ ناچیز کو جام پلائیں تو کس قدر لذت ملے گی۔ ایسا شوق پیدا ہو کہ انسان اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے کہ مولا علی علیہ السلام ساقی قرار پائیں۔ اگر یہ شوق دل میں پیدا ہو گیا تو ہر صورت میں انسان نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ نفس جتنا بھی ورغلائے اور اس کی مخالفت کرے گا، نفس کے ساتھ دوستی علی سے دشمنی ہے، دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ شیطان سے بھی دوستی اور رحمان سے بھی ایسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا پرستی آخرت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس صورت میں بندہ اور علی کے مابین حجاب آ جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں علی کی حقیقی محبت پیدا ہو جائے، ان کی قربت کا شوق پیدا ہو جائے تو آپ ہرگز دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ صبر کی منزل تک پہنچنے کے لیے شوق آخرت ضروری ہے۔ قرآن پڑھ تاکہ آخرت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن کریم میں 2-3 مقامات پر آیا ہے۔ قرآن کو سادہ لباس میں بھیجا، عجائب و اعجازات قصہ کہانی کا بیان آسانی سے سمجھانے کے لیے کتب آسمانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے مبارک الفاظ نہایت فصاحت اور بلاغت کے حامل ہیں اور اس کے باوجود نثر کے لحاظ سے نہایت سادہ، جلدی حفظ ہو جانے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تاکہ نصیحت پکڑنے والے پیدا ہوں، تذکرات کا ذکر بآسانی کر سکیں۔ قرآن کے حافظ بہت اور انجیل
صاحب انیس العالم مرحوم فخر اسلام رقم تراز ہے کہ اس وقت 700 ملین عیسائیوں کی آبادی کے باوجود ان کی تاریخ میں ایک ایسا شخص نہ تھا جسے اپنی مقدس کتاب انجیل حفظ ہو، جبکہ مصر ایک گاؤں کے 200 سے زائد افراد قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ میں بھی ایسے بہت سے افراد ہوں گے جنہوں نے کئی قرآنی صورتیں زبانی یاد کی ہوئی ہوں گی۔ خداوند کریم نے کتنی آسانی فراہم کر دی، آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور حفظ بھی۔ آپ کو لقاء اللہ اور جوار اللہ کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ بیٹے کی موت پر باپ کا مثالی صبر۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین اپنے بالوں کو خضاب لگائے حمام میں بیٹھے تھے کہ انہیں بیٹے کی موت کی خبر دی گئی۔ خبر سنتے ہی عالم نے کہا میں اسے اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس کی تجہیز و تکفین کے لیے چلیے۔ عالم نے کہا خضاب لگائے ہوئے ہوں، کچھ دیر لگے گی، ذرا صبر کریں۔ یہ کون سی طاقت تھی جس نے انہیں روکے رکھا؟ ہر داغ کھانے والے کے لیے بہشت کا وعدہ ہے۔ ثواب کا شوق انہیں مطمئن کیے ہوئے ہے۔ اب وہ مضطرب نہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا ہی دعویٰ سچا ہے۔ بے صبرے کو عالم الاعلیٰ کا ثواب اور لقاء اللہ کا شوق نہیں، دنیا میں ہی اس کا شوق ہے۔ اسے بیٹوں سے توقعات ہیں کہ بڑھاپے میں وہ اس کا سہارا بنیں گے۔ اتنی جلدی مر گیا، ابھی تو اس کے مرنے کی عمر نہ تھی، بیچارہ کڑیل جوان تھا۔ ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ رازق تو خدا ہے، نہ تیرا بیٹا، نہ شوہر، تیرا یاور و مددگار تیرا رب ہے، نہ کہ اولاد وغیرہ۔ کتنے والدین ایسے ہیں جن کی اولادیں ان کے لیے وبال جان ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن کو زیادہ پڑھو، اہل ذوق و شوق کے ساتھ نشست و برخاست کرو، آخرت کا اشتیاق رکھو تاکہ آپ بھی اہل شوق میں سے ہو جائیں۔ بہشت کا شوقین اپاہج بوڑھا میدان جنگ پر۔ عمر بن جمرہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن رسیدہ صحابی تھے اور آپ کے 4 ہونہار فرزند تھے۔ آپ فالج گرنے کی وجہ سے چلنے پھرنے کی اس قدر طاقت نہ رکھتے تھے۔ جب جنگ احد کا آغاز ہوا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جنگ پہلے مسلمانوں نے فتح کر لی تھی اور دشمن جس تنگ گھاٹی سے شب خون مار سکتا تھا وہاں 50 تیر انداز بیٹھا دیے گئے تھے۔ بقیہ چند لوگ میدان جنگ میں موجود تھے۔ جب دشمن میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا تو سب مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 50 افراد کے گروپ نے بھی آسرا نہ کیا اور مال غنیمت بٹورنے میں مشغول ہو گئے۔ وائے ہو مال دنیا پر، صبر کا دامن چھوڑ کر مال دنیا جمع کیا جانے لگا۔ دشمن نے موقع پا کر مسلمانوں پر گھاٹی سے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کے سبب کئی مسلمان ہلاک اور زخمی اور بہت سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کتنی گنتی کے چند صابرین رسول خدا کے پاس ٹھہرے رہے، جن میں سر فہرست مولا علی علیہ السلام تھے۔ اگرچہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، لیکن یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہوا، جبکہ بعض کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ ہاں تو عمر بن جمرہ کے یہ 4 ہونہار فرزند جنگ میں شامل ہونے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہوئے تو ضعیف العمر باپ نے کہا آج میں بھی اپنے مفلوج بدن کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گا۔ کہا گیا کہ مفلوج پر جنگ کی زحمت واجب نہیں اور تمہارے بیٹے پہلے ہی میدان جنگ میں ہیں۔ عمر بن جمرہ نہ مانے، معذوری کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹوں کے منع کرنے پر شکایت کی، دیکھیے مجھے جنگ سے روکا جا رہا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کی مدد کروں اور آپ پر قربان ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا 4 بیٹے کافی ہیں۔ آپ رونے لگے اور کہنے لگے میری آرزو ہے کہ اس معذوری کے عالم میں بہشت بری پہنچ جاؤں۔ بہشت کا شوق ہے، مذاق نہیں۔ رب العالمین کا مہمان خانہ عظیم ہے، مکمل جمال کا ظہور بہشت میں ہی ہے۔ رسول خدا نے جمرہ کے فرزندوں سے فرمایا تمہیں ان سے کیا کام ہے، انہیں آرزو کی تکمیل کرنے دو۔ ضعیف العمر صحابہ رسول نے تلوار تھامی اور اپنے ایک بیٹے کی مدد سے دشمن پر حملہ کر دیا، جنگ کی اور دونوں باپ بیٹا درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ دیکھیے شوق کہاں لے جاتا ہے انسان کو۔ جمرہ کی زوجہ کو شہادت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اپنے شوہر، بیٹے اور بھائی کے لاشوں کو اس کی پشت پر رکھا اور مدینے کی جانب روانہ ہو گئیں۔ زوجہ جمرہ مطمئن ہے کہ ان کا شوہر اپنی دیرینہ آرزو کو پہنچا اور بیٹا خدا کی راہ میں مارا گیا۔ بھائی کی لاش پر بھی ماتم نہیں کرتی کیونکہ وہ لقاء اللہ سے پوست ہو گئیں۔ وہ اپنے لیے بھی ایسی موت چاہتی تھی، ان کے عزیزوں نے ان کی خواہش خود پوری کر دی اور جام شہادت نوش کیا۔ ایسی صورت میں اضطراب کیسا؟
سب کی جانیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ ماں جب خود بہشت بری کی متمنی ہو تو خدا کا شکر ہی ادا کرے گی، کیونکہ ان کی اولاد اور عزیز ان سے پہلے الہی وعدے کے مطابق بہشت چلے گئے۔ اگر شوق پیدا ہو جائے تو صورتحال یکسر بدل جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ افواہ اڑی کہ آپ مارے گئے تو بعض راویوں نے جناب فاطمہ اور کچھ نے جناب عائشہ سے لکھا ہے جناب فاطمہ یا جناب عائشہ خبر گیری کے لیے مدینے کے باہر آ گئیں۔ جواب نے اس بہادر خاتون کا کہ 3 لاشیں اپنے عزیزوں کے اٹھائے انتہائی اطمینان کے ساتھ چلی جا رہی تھیں۔ راستے میں جناب فاطمہ یا جناب عائشہ نے ان سے رسول خدا کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے کہا بشارت ہو کہ مجھے تمہیں اور سب کو کہ رسول خدا زندہ سلامت ہے اور ہماری جانیں فدا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بھائی بیٹے اور شوہر کا جنازہ ہمراہ ہوا اور اطمینان قلب کا یہ بھائی بیٹے اور شوہر کا جنازہ ہمراہ ہو اور اطمینان قلب کا یہ عالم ہو، اللہ اللہ خوش ہیں کہ رسول خدا تو زندہ ہیں۔ محبت انہیں اس مقام تک لے آئی، بہشت پر ایمان ہے جو انہیں اس قدر مطمئن کیے ہوئے ہے۔ الغرض جب زوجہ عمرو بن جمرہ احد کی حدود سے نکل کر شہر مدینہ کے قریب پہنچی تو اونٹ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑی کوشش کی لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جب اونٹ کا رخ پیچھے کی طرف کیا تو تیز رفتاری سے چلنے لگا اور جب قبرستان بقیع کی جانب منہ موڑتی تو رک جاتا۔ آپ کی صورتحال دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ اونٹ کو اسی جگہ باندھ کر رسول خدا کی خدمت میں آئیں اور واقعہ بیان کیا۔ رسول خدا جنہیں ہر غیب کا علم تھا فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ آپ نے زوجہ جمرہ سے فرمایا جب تمہارا شوہر گھر سے نکل رہا تھا تو اس نے چلتے وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میرے شوہر نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ خدایا اب میں دوبارہ گھر کا منہ نہ دیکھوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی وجہ ہے اونٹ کے حرکت نہ کرنے کی، اور انصار میں ایسے افراد بھی ہیں جو مستجاب الدعویٰ ہیں جن کی دعا فوری قبول ہوتی ہے، اور تمہارا شوہر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اونٹ ان کی لاش بقیہ نہ پہنچا سکے گا، اونٹ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اونٹ کو کھول دیا۔ میدان احد میں جہاں دیگر شہداء کی قبور ہے ان تینوں شہیدوں کو بھی وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اولاد کی جدائی سے زیادہ اور کون سا غم ہوگا، لیکن دیکھیے شوق نے انہیں کس مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق نے سب کچھ بھلا دیا۔ جنگ احدی کے محاذ پر دوسرا واقعہ نصیبہ ام عمارہ کا ہے۔ آپ نے اپنے فرزند کو روانہ میدان کیا۔ آپ خود بھی مجاہدوں کو پانی پلانے پر مامور ہو گئیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں۔ اچانک آپ کی نظر ایک مشرک پر پڑی جو رسول خدا کو ہدف بنانا چاہتا تھا۔ آپ فوراً متوجہ ہو گئیں کہ آپ کی جان زیادہ اہم ہے۔ شمشیر ہاتھ میں لی اور ایک ضرب اس ملعون کے ماری۔ اس حرام خور نے 2 ضرب پہن رکھے تھے، ان کی ضرب کارگر ثابت نہ ہوئی اور اس لعین نے جوابی حملہ کر کے ان کے کاندھے پر وار کیا اور بھاگ گیا۔